1960 میں لاہور گلبرگ بہت تھوڑی کاریں ہوتی تھی، چند گاڑیاں ہوتی تھی. صبح سکول 2-4 کالج تھے، چیف کالج ایچیسن کالج تھا، FC کالج تھا، اور 2-3 بڑے پرانے مشہور کوئین میری یہ تھے، گورنمنٹ کالج جے روڈ والا. تو بہت رش کم ہوتا تھا، نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا. صبح کچھ زیادہ سے زیادہ 10-12 گاڑیاں ہوں گی ٹوٹل کاریں، اور ایک آدھی بس. اور سڑکوں پہ نہ کوئی پیدل نہ کوئی بالکل رش تھا ہی نہیں. یہ مین مارکیٹ اس کی جو جہاں پارک بنی ہوئی ہے بیچ میں گول چکر، کوئی پارک شارک نہیں تھی، خالی زمین پڑی ہوتی تھی، کوئی پھول بوٹے کچھ بھی نہیں تھا. کبھی کبھی کوئی آ کے کچھ کر دیتے تھے تھوڑا بہت، لیکن پھر واپس ایسے وہ کوئی ایک آدھا نشائی بیٹھا ہوتا تھا. یہ جلال سنز چھوٹی سی دکان ہوتی تھی ان کی، وہ پرانے بزرگ جو تھے بابا جلال وہ زندہ تھے، وہ خود بیٹھا کرتے تھے. چھوٹی سی دکان تھی، ان کے ساتھ ہی شراب کی دکان تھی، اور وہ لوگ شرابیں پی کے تو پھر یہ مین گلبرگ کے رات کو شراب پہ پابندی نہیں تھی ان دنوں، وہ خالی بوتلیں پھینک دیتے تھے. اور پارک میں بھی جو یہ مین مارکیٹ کی پارک ہے، اس میں بھی خالی صبح شراب کی بوتلیں پڑی ہوتی تھی. اور یہ شیزان بیکری نہیں تھی، شیزان ایک ہی بیکری تھی، وہ مال روڈ والی، کوئی اور برانچ نہیں تھی، ادھر نہیں تھی. یہاں نویلٹی سٹور تھا بالکل، وہ اب نہیں ہے. لہری صاحب کبھی آ کے کھڑے ہوتے تھے ادھر، اداکار لہری. سناٹا ہوتا تھا. اجمیر بیکری تھی، چند ایک اور دکانیں تھی، باقی لوگوں کے گھر تھے. کوئی پلازا، کوئی ڈبل سٹوریاں، کوئی شے نہیں تھی. پرویزی صاحب تھے، ان کا گھر ادھر ہی، ابھی وہ طلوع اسلام والے. اور مشہور لوگوں میں بس یہ تھے. مولانا مدودی صاحب ادھر اچھرے میں ان کا گھر تھا، ادھر رہتے تھے. چند لوگ اور مشہور تھے لاہور کے. باقی رش بالکل نہیں تھا، بڑا سکون تھا. مال روڈ پہ آپ چلتے جائیں، یعنی آپ نہر سے چلتے جائیں گورنر ہاؤس تک، راستے میں زیادہ سے زیادہ آپ کو عام اس میں 1-2 کاریں ملیں گی آتی جاتی، اس سے زیادہ ہرگز نہیں تھی. سکول ٹائم البتہ کیونکہ ایچیسن کالج تھا، تو ایچیسن کالج کی وجہ سے صبح کے ٹائم یا چھٹی کے ٹائم صبح 7 بجے اور 1:30 بجے لوگ آ جاتے تھے. ذمہ دار لوگ وغیرہ کے پاس کاریں تھیں، زیادہ سے زیادہ 10 گاڑیاں ہوں گی، وہ بھی بیوک ٹائپ اور امپالا اور پرانے زمانے کی. چل باقی کوئی رش نہیں، بڑا سکون ہوتا تھا. اسی لیے لاہور کو باغوں کا شہر کہتے تھے، بھرا ہوا تھا درختوں سے. درخت سڑکیں اکثر زیادہ دن کو چھاں ہوتی تھی. جون میں بھی سڑک کے نیچے آپ جا رہے ہیں تو درختوں کے بیچ میں آپ کو نہ گرمی لگتی تھی نہ دھوپ ہوتی تھی، بڑا سکون ہوتا تھا. خاص کر مال روڈ کو تو ٹھنڈی سڑک اسی لیے بولتے ہیں، ابھی بھی ہے وہ، لیکن اب اس طرح نہیں ہے. جھاڑیاں بہت لگا رہی ہیں، بڑے درخت کوئی نہیں لگاتا. بڑے درخت کٹتے جا رہے ہیں، جوں کٹتے جا رہے ہیں. آبادی بڑھتی جا رہی ہے، درخت کم ہوتے جا رہے ہیں. قدرتی چیزیں جتنی بھی تھی، پرندے کم ہوتے جا رہے ہیں. ایسے پیارے نیاب پرندے ہوتے تھے، رنگ برنگے، پتہ نہیں کہاں سے لوگ لا کے چھوڑ دیتے تھے. لیکن اب خالی چڑیاں رہ گئی ہیں، وہ بھی گھبرائی ہوئی ہیں اور ختم ہوتے جا رہے ہیں. جوں یہ سائنس بڑھتی جا رہی ہے، لیٹسٹ چیزیں آ رہی ہیں، اور یہ موبائل، اور بے شک ان کا فائدہ بھی ہے، لیکن جہاں 10% فائدہ ہے، لوگ 100% نقصان کی طرف بھاگتے ہیں، بدماشی برے کاموں کی طرف بھاگتے ہیں. اس میں سے فائدہ کچھ 5% یا 10% لوگ ہی اٹھا رہے ہوں گے لوگ، باقی سب شیطانی واہ گھٹیا مذاقیں، گھٹیا تصویریں، گھٹیا وہ، کوئی تخلیقی کام نہیں ہو رہا. ابھی مجھے ایک تتلی نظر آئی ہے، میں یہ مین
بولیوارڈ گلبرگ روڈ ہے جو لبرٹی اور مین مارکیٹ کے درمیان پھیر رہا ہوں. یہاں دونوں سائڈوں پہ سروس لائن پہ اتنے پیارے پیارے پھولوں والے پودے لگے ہوتے تھے، اتنا بڑے بڑے مین پہ درخت ہوتے تھے، سب کٹ گئے. اب تھوڑی سی یہ پٹی رہ گئی ہے اور یہ رکھی ہوئی ہے، اس میں پھول بھی لگا دیتے ہیں لیکن کوئی بڑا درخت نہیں نظر آیا جو انہوں نے لگایا اور وہ بڑا ہو گیا. وہ کبھی لوگوں کی بھی عادت ہے یہاں چلتے پھرتے ہیں آبادی بڑھنے کی وجہ سے، جو بھی کچھ ہاتھ ان کے کوئی پتا کوئی ٹہنی آتی ہے اس کو توڑ کے مروڑ کے پھینک دیتے ہیں، مسل دیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو بس وہ جاتے اور درختوں کے پتے ہی توڑتے جاتے ہیں، توڑ کے مسلتے اور پھینکتے جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا ملتا ہے ان کو، لیکن درخت تو وہ ختم ہو جاتا ہے. کسی بھی درخت کو آپ اوپر سے اس کو توڑ دیں تو وہ تو گیا. یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم میں رکھے. درخت ختم ہو گئے، گرینری سبزہ ختم ہو گیا، آبادی کھا گئی ہر چیز کو. اسی طرح یہ سلسلہ بڑھتا رہا اور جو لگ رہا ہے کہ ایسے اس سے بڑھے گا. تو یہ جو تھوڑی سی سہولت ہے ہم اس سے بھی جائیں گے، لوگوں کو صرف تصویریں رہ جائیں گی کہ یہاں یہ دیکھو درخت ایسے ہوتے ہیں، سبزہ ایسے ہوتا ہے، پارکیں ایسی ہوتی ہیں، ورنہ سارا کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے. اللہ معافی دے، اللہ تعالیٰ بہتر حالات کرے. لیکن ہم ساری قوم لگی ہوئی ہے کہ حالات بہتر نہیں ہونے دینے. کوئی اگر بہتر آتا ہے تو اس کو چیخ کے اتنا زیادہ برا یہ چور کر دیتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں کہ وہ برا کو چھپنے کی جگہ نہیں ملتی. پہلے تو زبانی کلامی ہوتا تھا، اب ہاتھ بھی چلنے لگے ہیں. کوئی ذرا سی بات ہو جائے تو 10 بندے مارنے آ جاتے ہیں. تو جو شریف لوگ تھے وہ بالکل پیچھے چلے گئے، ہٹ گئے، مسجد گئے، اللہ اللہ کی اور اپنے گھر آ گئے. کوئی آگے بڑھ کے کسی کو کوئی بات سمجھا نہیں سکتے. اس طرح کے حالات ہو گئے. اللہ معافی دے، اللہ توبہ اور اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. اچھی امید رکھنی چاہیے. یہ بالکل یہ رات ختم ہوگی، یہ پریشانیاں ختم ہوں گی ضرور انشاءاللہ. صبح بھی ہوگی، سورج بھی نکلے گا، دن بھی چڑھے گا، اچھے لوگ بھی آئیں گے. مجھے ابھی پھول نظر آئے ہیں، بڑے خوبصورت پھول، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، شکر الحمدللہ.